بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈاکٹر صاحب بہت ہی قابل تھے، شعبہ دماغی امراض کے اسپیشلسٹ تھے اور خاص طور پر دماغی آپریشن کے حوالے سے بہت ہی قابل سمجھے جاتے تھے اور ان کی بہت زیادہ فیس تھی۔ ان سے علاج کروانا کسی غریب کے بس کی بات نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب اتنے خود غرض تھے کہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، لیکن بھاری فیس وصول کیے بغیر کسی کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے دو شعبوں سے منسلک لوگوں کو ڈاکو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اور انہی دو میں سے ایک ڈاکٹر حضرات بھی ہیں۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان سے معذرت خواہ ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ بہت ہی لاڈوں میں پلا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک مریض کو لایا گیا جس کی حالت بہت زیادہ غیر تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس مریض کی حالت بہت نازک ہے، جلدی سے اسے چیک کریں اور اس کا علاج کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے فیس جمع کرواؤ، اس کے بعد اس کا علاج ہوگا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار یا عزیز ساتھ نہیں ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہم اسے اٹھا کر لے آئے ہیں، اس کی جان کو خطرہ ہے، آپ بس جلدی سے اس کا آپریشن کر دیں، اس کے دماغ میں بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے، بعد میں فیس لے لینا۔ لیکن یہ ڈاکو جو کہ بظاہر ڈاکٹر کے روپ میں کھڑا ہوا تھا، یہ اپنی بات پر اڑا رہا کہ پہلے فیس بعد میں آپریشن اور ٹریٹمنٹ ہوگی۔ آدھا گھنٹہ تک یہ بے حس انسان اس مریض کی طرف نہ آیا اور مسلسل فیس کا مطالبہ کرتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گھر سے فون آیا اور بیوی نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا ہے، جلدی سے اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ اب ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے فون کیا تو پتا چلا کہ وہ مریض جس سے مسلسل فیس کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ میرا اپنا ہی بیٹا ہے۔ اب جب خود کو تکلیف ہوئی تو جلدی سے آپریشن کے لیے گیا تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، بیٹا جان کی بازی ہار چکا تھا۔ جب تک بیٹے کی پہچان نہ تھی تو اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی ناقدری ہوئی، اور جب پتا چلا کہ وہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، پھر روتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ہر چیز کو اس کے بدلے میں دے دیتا، کاش کہ میرا بیٹا میرے پاس آ جاتا۔ اب پچھتائے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چن گئی کھیت، اب تو بس حسرت ہی رہے گی۔ اسی طرح کل بروز قیامت ہمیں بھی حسرت ہوگی کہ کاش دنیا میں ہی اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتے، لیکن اس وقت پچھتائے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب وقت ہے اپنے رب کو پہچان لینے کا، ورنہ پھر وہاں پچھتائے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر اور سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔